السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفان شاہین اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے انقرہ میں ترکیہ کے صدر کے ساتھ ملاقات کی ہے اور زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی اظہار تعزیت کیا۔ تمام ممتاز علماء نے ترکی اور شام کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے کل یوم یکجہتی منانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ موجودہ اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے آج سے جرمنی کے سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ سمندر پار پاکستانی کے وزیر نے دبئی میں اپنے متحدہ عرب امارات کے ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں امارات میں پاکستانی کارکنوں کو درپیش مسائل کو اجاگر کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ فوجی مشق آج رسال پور میں ختم ہو گئی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت میں بی بی سی کے دفاتر پر چھاپے بھارت کی جمہوری ساکھ پر بدنما داغ ہے۔ بھارت کے 58 یاتری کٹراس رات میں مہاشیور راتری کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج لاہور پہنچے ہیں۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کپواڑہ میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ چین اور ایران نے افغانستان پر خواتین کے کام پر اور تعلیم پر عائد پابندیاں ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ اور کراچی میں پاکستان سپر لیگ کا چوتھا میچ کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان جاری ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج انقرہ میں ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پوری پاکستانی قوم کی جانب سے زلزلے میں قیمتی جانوں کے ضیاع اور بڑے پیمانے پر تباہی پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ ادھر ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے ترک بہن بھائیوں کے لیے غیر متزلزل یکجہتی اور حمایت کے پیغام کے ساتھ ترکیہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں میں رہنے والی ایک قوم ہیں اور ان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترکیہ اور شام میں زلزلے جیسی قدرتی آفات پر قابو پانا کسی ایک حکومت کے بس کی بات نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ دنیا آگے آئے اور تکلیف میں مبتلا انسانیت کی حمایت کرے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے ترکیہ کے ہم منصب ڈاکٹر نور الدین نباتی کو ٹیلی فون کر کے ترکیہ میں ہولناک زلزلے سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر نور الدین نباتی نے ضرورت کے وقت زلزلہ متاثرین کی ضروری مدد اور امدادی سامان فوری بھیجنے پر پاکستان کی تعریف کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کابینہ اجلاس میں ترک صدر نے متاثرین زلزلہ کی امداد کرنے پر پاکستان کو بھرپور سراہا ہے۔ تمام ممتاز علماء نے ترکی اور شام کے لوگوں کے ساتھ کل یوم یکجہتی منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا اعلان مذہبی امور اور بین المذاہب ہمانگی کے وزیر مفتی عبدالشکور نے آج سپہر اسلام آباد میں کیا۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ترکی اور شام کے لوگوں کی مدد کریں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ موجود اقتصادی تعلقات کو اگلی سطح تک مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آج ابوظہبی میں انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سید بصر شعیب سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرے گا۔ انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مختلف مواقع کی وضاحت کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاروں کو اور تاجروں کی سہولت کے لیے مختلف اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ وزیر خزانہ نے کمیٹی کے سربراہ کو اماراتی سرمایہ کاروں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت حنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ اقتصادی بحالی کے حصول کے لیے پاکستان سرمایہ کاری، تجارت اور رابطوں کے منصوبے پر توجہ دے رہا ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان کی تزویراتی سرحدیں کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس تناظر میں پاکستان کے مغربی ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال کے باعث پاکستان کے وسط ایشیائی ممالک سے تعلقات بڑی حد تک فروغ نہیں پا سکے۔ سیکرٹری خارجہ اسد مجید نے اس موقع پر اپنے کلیدی خطاب میں کہا کہ پاکستان کو جغرافیائی اور سیاسی مسابقت پر تشویش ہے جو عالمی کشیدگی میں مزید اضافہ کر سکتی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری میونخ سیکیورٹی کانفرنس سن 2023 میں شرکت کے لیے آج سے جرمنی کے 5 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔
دورے کے دوران وہ کئی تقریبات میں شرکت کریں گے اور عالمی ذرائع ابلاغ کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے۔ وہ دنیا بھر سے آئے وزراء خارجہ سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر بھی میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ اس کے علاوہ لتوانیا کے وزیر خارجہ کی دعوت پر وزیر خارجہ پیر کو ویلنس کا دورہ کریں گے، جس کے دوران پاکستان اور لتوانیا کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت کے قیام کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر خارجہ لتوانیا کی اپنے ہم منصب اور لتوانیا کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ وہ دو مزید مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط کریں گے، جن میں کھیلوں اور کھیلوں کی تعلیم اور دونوں ممالک کی سفارتی اکیڈمیز کے درمیان تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشتیں شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ریاست کے تمام ستونوں کو قوم کی ترقی اور یکجہتی کے لیے مربوط انداز میں اپنے آئینی فرائض ادا کرنے چاہیے۔ آج کراچی میں ایک نجی یونیورسٹی کے 20ویں جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیم اور صحت دو بنیادی ستون ہیں جو کسی ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تکنیکی ترقی اختیار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ یہ انسانی تعلقات جو آپ کے گھر کے اندر آپس کے اندر جو دنیا آج جس کو محسوس کر رہی ہے کہ وہ ویلیوز جو موریلٹی کی ویلیوز ہیں، چاہے وہ کسی دین مذہب سے آئے چاہے وہ انسانیت کے ساتھ آئے، وہ ویلیوز مسنگ ہیں اس دنیا سے۔ حصول رزق اور حصول علم کا ایک بیلنس اور حصول ہے سکون اور عافیت کا ایک بیلنس ہے جو اس دنیا میں اب نظر کم آتا ہے، لہذا اس کو پکڑیں، آپ اپنی زندگی کا بیلنس تلاش کریں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ پائیدار عالمی ترقی کے اہداف کے تحت طے شدہ اہداف کے حصول کے لیے مقامی حکومتوں کی سطح پر مکالمہ ضروری ہے۔ وہ اسلام آباد میں ایک مباحثے سے خطاب کر رہے تھے۔ اسپیکر نے کہا کہ بڑے مسائل اجتماعی سوچ اور دانش سے حل ہو سکتے ہیں اور مسئلے کا حل اوپر سے نیچے کی طرح سطح مکمل رابطے سے ممکن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کا یہاں پر اس جگہ اکٹھا ہونا پاکستان کے مختلف علاقوں سے مختلف اسمبلی سے اور بیٹھ کے آپس میں ایک ڈائیلاگ کرنا یہ بہت خوش آئند۔ صرف مل کے بیٹھنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 80% مشکلات کا حل ہوتا ہے، اور جس وقت ہم مشاورت کرتے ہیں جو ہمارے مذہب بھی کہتا ہے کہ آپس میں مشاورت کرو تو اس کا کوئی حل نکل آتا ہے۔ پرویز اشرف نے کہا کہ جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ فوائد پارلیمانی سے صوبائی اسمبلیوں، ضلعی اور یونین کونسل تک پہنچنے چاہیے۔ سمندر پار پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر ساجد حسین توری نے کہا ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بھائی چارے، مذہب، ثقافت اور تجارت پر مبنی مضبوط تعلقات ہیں۔ انہوں نے یہ بات دبئی میں عالمی حکومتوں کے سربراہ اجلاس کے موقع پر اپنے متحدہ عرب امارات کے ہم منصب عبد الرحمن بن عبد العنا منان الالوار سے ملاقات میں کہی۔ وفاقی وزیر نے یو اے ای میں پاکستانی کارکنوں کے درپیش مسائل کو اجاگر کیا، جس میں پاکستانیوں کے کام کی حالات اور ان کی مجموعی فلاح و بہبود شامل تھی۔ ڈاکٹر عبد الرحمن نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کی وزارت کارکنوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی بہتری کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم رہے گی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں آج رسال پور میں ختم ہو گئیں۔ رائل سعودی لینڈ فورسز اور پاک فوج کے جوانوں نے القصا مشقوں میں حصہ لیا۔ 2 ہفتے پر محیط مشقوں میں روٹ سرچ، ایریا سرچ وہیکل، پرسنل سرچ اور ایریا کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ دونوں برادر ملکوں کے درمیان 2 طرفہ فوجی تعاون کے طور پر القصا سیریز کی یہ چوتھی مشترکہ مشقیں تھیں۔ پاک آرمی کے انجینئر ان چیف نے اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر جنرل انجینئرز میجر جنرل سعد مصفر القسانی کی سربراہی میں سعودی عرب کے اعلیٰ سطحی فوجی وفد نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاکستان اور چین کی فضائیہ کے درمیان 2 طرفہ فوجی تعاون اور تربیتی اشتراک مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ چین کے ڈائریکٹر جنرل بیورو آف ملٹری ایکوپمنٹ ٹیکنیکل کوآپریشن جنرل خان جنجوا سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج ہیڈ کوارٹر میں ان سے ملاقات کی۔ ایئر چیف نے 2 طرفہ فوجی تعلقات بڑھانے میں انتک کوششوں پر جنرل خان کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا۔
وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے اپیل کی ہے کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی مبینہ آڈیو کال کا نوٹس دیں جس کا مقصد عدلیہ کو بدنام کرنا ہے۔ آج شام اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے کو کام سونپ دیا گیا ہے، وہ اس حوالے سے وزارت قانون سے رائے لے کر کیا۔ پرویز الہی کے خلاف عدلیہ کو بدنام کرنے کے حوالے سے مقدمہ دائر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر فورینسک رپورٹ میں پرویز الہی کی آواز ثابت ہو جاتی ہے تو ان سے تفتیش کی جانی چاہیے۔ تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے وزیر شاذ میری نے کہا ہے کہ ملک میں امن اور معقول ماحول یقینی بنانا تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے لازمی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان کو معاشی طور پر بدلنے اور اس کے مستقبل کے حوالے سے CEO سمٹ سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے خلاف پھیلائے جانے والی غلط معلومات کے تدارک کے لیے بیانیہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے اور ترقی پسند بیانیے کی تشکیل میں حکومت کو اولین کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح کی جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے یا جو ہمارے دیگر اس ملک کی مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے ایگریکلچر سیکٹر ہو یا کوئی اور سیکٹر ہو، جب تک یہ مل کر کام نہیں کریں گے ہم بڑی تکلیف میں رہیں گے۔ اسی لیے ضرورت یہ ہے کہ یہ بزنسز جو ہیں وہ نوکریاں پیدا کریں، زیادہ امپلائمنٹ کو نکالیں، ابھاریں اور یہ جو پہیہ ہے معیشت کا اس کو چلانے میں ملک کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کا تعلق ملک کی سیکیورٹی صورتحال سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب زدگان کی مدد کی گئی اور فی خاندان 25,000 روپے امداد بھی دی گئی۔ انہوں نے کاروباری برادری پر زور دیا کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہاتھ بٹا کر 90 لاکھ مستحق افراد کی معاونت کرے۔ تخفیف غربت کے لیے وزیراعظم کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے ملکی معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچانے اور عوام کی مشکلات میں کمی لانے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی نے کہا کہ پچھلی حکومت کی غیر مؤثر پالیسیوں کے باعث ملک کو بڑے معاشی چیلنجز درپیش ہیں۔ کرائسس سے نکالنے کے لیے ہم نے یہ مشکل فیصلے کیے۔ ہمیں بھی احساس ہے کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے، عوام کے پاس جانا ہے اور ہم نے عوام کو سہولت دینی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو ڈیفینیٹلی اس چیز میں آنے میں والے دنوں میں ریلیف ڈیفینیٹلی دیں گے کیونکہ ہم نے عوام کی عدالت میں جانا ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سازشی نظریے کے ذریعے عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کیا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ موجودہ حکومت کو سیلاب زدگان کے لیے گھروں کی دوبارہ تعمیر کے چیلنجز درپیش ہیں۔ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت رمضان المبارک میں عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کرے گی۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔ آج پشاور میں نگران کابینہ کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ رمضان کے مقدس مہینے کے دوران آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور اس مقصد کے لیے سستے بازاروں کے قیام اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت ساری توجہ اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داری پوری کرنے پر مرکوز رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پرامن ماحول میں صاف اور شفاف انتخابات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے میں امن و امان بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے۔ محمد اعظم خان نے مزید بتایا کہ خیبر پختونخوا کو درپیش مالی وسائل کے پیش نظر کفایت شعاری کی پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ چیچاوتری ریلوے اسٹیشن پر آج ٹرین میں دھماکے کی وجہ سے کم از کم 2 مسافر جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ پشاور جانے والی ٹرین کوئٹہ سے آ رہی تھی۔ میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے ریلوے کے عہدیدار عدنان مروت نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کا محکمہ اور ریلوے پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ آج رحیم یار خان میں ایک ٹرالر اور موٹر سائیکل کے ٹکرانے سے 4 بچے جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ایمرجنسی سروسز 1122 کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بچے اسکول سے چھٹی کے بعد گھر واپس جا رہے تھے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت میں BBC کے دفاتر پر چھاپے بھارت میں ذرائع ابلاغ کی آزادی پر قدغن لگانے کے مظہر اور بھارت کی جمہوری ساکھ پر دھبا ہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے فہد شیراز احمد سے۔
آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے موقع پر ایک سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ یہ چھاپے گجرات کے 2002 کے مسلم کش فسادات اور غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات پر BBC کی دستاویزی فلم پر انتقامی کارروائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بلا روک ٹوک جاری ہیں اور پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے مسلسل تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ The human rights violations in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir continue unabated. Pakistan will continue to extend political, diplomatic and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions. ترجمان نے کہا کہ وسیع تر علاقائی اور عالمی حالات کے تناظر میں دفاع اور سیکیورٹی تعاون سمیت مختلف امور پر پاک امریکہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے کونسلر ڈیرک شولیٹ وفد کے ہمراہ 3 روزہ دورے پر پاکستان آ رہے ہیں۔ پانی کے ماہرین نے کہا ہے کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر قانونی بنیادوں پر بھارت کو مؤثر جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار ماہرین نے آج اسلام آباد میں سنتاس مصالحتی معاہدہ پانی کی تقسیم پر جنگ کے موضوع پر ایک گول میز مذاکرے میں کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزارت پانی کے سیکرٹری مرزا حامد حسین نے کہا کہ بھارت نے دریائی پانی کے بہاؤ کو روک کر اونچی سطح پر ڈیم بنائے ہیں جس کی معاہدے میں اجازت نہیں دی گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر بھارت عالمی مصالحتی عدالت کی کارروائی کا بائیکاٹ جاری رکھتا ہے تو پاکستان کو معاملہ اقوام متحدہ میں لے جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وزارت پانی کے سابق سیکرٹری اشفاق محمود کا کہنا تھا کہ سنتاس معاہدے میں ترامیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جس تبدیلی کا بھارت دعویٰ کر رہا ہے وہ پہلے ہی معاہدے کی شق 3 میں موجود ہے۔ مذاکرے کو سمیٹتے ہوئے IPS کے چیئرمین خالد رحمان نے کہا کہ یہ بات افسوسناک ہے کہ مقدمے میں حق بجانب ہوتے ہوئے بھی پاکستان اس سلسلے میں سست روی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفاعی پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہے۔ بھارت کے 58 یاتری کٹاس راج مندر میں مہاشیوراتری کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج لاہور پہنچے ہیں۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے ایڈیشنل سیکرٹری نے واگا سرحد پر ان کا استقبال کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری نے کہا کہ یاتری 1 روز لاہور میں گزاریں گے، اس کے بعد وہ چکوال میں کٹاس راج مندر روانہ ہوں گے جہاں وہ ہفتے کے روز تقریبات میں شرکت کریں گے۔ یاتریوں نے پاکستان میں ان کے دورے کے دوران کیے جانے والے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع کپواڑہ میں کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے سید پورہ میں ایک آپریشن کے دوران شہید کیا۔ آخری اطلاعات تک آپریشن جاری تھا۔ بھارتی فوجیوں، پولیس اور پیراملٹری اہلکاروں نے سری نگر کے علاقے کمرواری میں بھی نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ایک سرکاری ملازم کے زخمی ہونے کے بعد محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی طرف سے گزشتہ روز کی گئی ہڑتال نریندر مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت کے لیے چشم کشا ہونی چاہیے کہ کشمیری مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی اس کی کوششوں کو ناکام بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام خطے میں امن اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کا حل چاہتے ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کی مقبوضہ جموں کشمیر شاخ کے صدر وقار رسول وانی نے سری نگر میں پارٹی کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مودی حکومت کی طرف سے بے دخلی اور مسماری مہم کو علاقے پر ایک اور حملہ قرار دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عوام دشمن اقدام فوری طور پر بند کیا جائے۔ آرمینیا نے نگورنو کاراباخ کے علاقے پر کئی اشرے پرانے تنازع کے خاتمے کے لیے آذربائیجان کو امن معاہدے کی پیشکش کی ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے آج ایران میں کابینہ کے اجلاس کو بتایا کہ معاہدہ امن معاہدے کی خامیاں دور کرنے کے لیے دونوں فریقوں کو نگرانی کا طریقہ کار فراہم کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے نشیبی ساحلی علاقوں اور جزائر پر مشتمل چھوٹے ممالک میں رہائش پذیر کروڑوں لوگوں کو بلند ہوتی سطح سمندر کے خطرات سے خبردار کیا ہے۔
سطح سمندر کے بڑھتے اثرات کے حوالے سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پہلے مباحثے میں خطاب کرتے ہوئے اینٹونی گوتریس نے کہا کہ بنگلہ دیش، چین، بھارت اور ہالینڈ کو زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ چین اور ایران نے افغانستان پر خواتین کے کام اور تعلیم پر عائد پابندیاں ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ اپیل بیجنگ میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے دورے کے اختتام پر آج ایک بیان میں کہی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں فریقوں نے افغان حکمرانوں پر زور دیا کہ وہ تمام نسلی گروہوں پر مشتمل ایک جامع حکومت قائم کریں۔ دوسری طرف چین کے صدر شی جن پنگ اور ان کے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی نے ایران پر عائد پابندیاں اٹھانے پر بھی زور دیا، کیونکہ یہ ایران کے معطل ایٹمی معاہدے کا لازمی حصہ ہیں۔ ریڈیو پاکستان، آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کراچی میں 8ویں پاکستان سپر لیگ کے چوتھے میچ میں کراچی کنگز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 16 اوورز میں 126 رنز بنائے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل نے آج جنوری تا جولائی 2023 سے 6 ماہ کی مدت کے لیے 17 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹس دیے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق اے کیٹیگری کے 2 کھلاڑیوں، بی کیٹیگری کے 4 اور سی کیٹیگری کے 11 کھلاڑیوں کو ماہانہ اعزازیہ دیا جائے گا۔ کیٹیگری اے کے کھلاڑیوں کو 20,000 ہزار، کیٹیگری بی کے کھلاڑیوں کو 17,000 ہزار، جبکہ کیٹیگری سی کے کھلاڑیوں کو ماہانہ 15,000 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ 8ویں HPL پاکستان سپر لیگ کے باقی میچز میں کراچی کنگز کی طرف سے عاقب جاوید کی جگہ میر حمزہ کھیلیں گے۔ میر حمزہ کی نیشنل بینک کرکٹ ارینا میں منگل کے روز پشاور زلمی کے خلاف افتتاحی میچ میں انگلی زخمی ہو گئی تھی۔ متبادل کھلاڑی کی منظوری ایونٹ ٹیکنیکل کمیٹی کی طرف سے دی گئی ہے۔ آج رات کیپ ٹاؤن میں ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے آئرلینڈ کو 70 رنز سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں آئرلینڈ کی پوری ٹیم 16.3 اوورز میں 95 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی وکٹ کیپر اور بیٹر مریبہ علی خواتین T20 عالمی کپ میں سینچری کرنے والی پہلی پاکستانی اور مجموعی طور پر 6ٹھی خاتون کھلاڑی بن گئی ہیں۔ مریبہ علی نے کیپ ٹاؤن میں آئرلینڈ کے خلاف ورلڈ کپ میں میچ کا رخ بدلنے والے 100 رنز بنا کر پاکستان کو شاندار فتح دلائی۔ وکٹ کیپر بیٹر نے بین الاقوامی T20 میچ میں 100 رنز بنا کر 5 وکٹوں کے نقصان پر 165 رنز تک پہنچا کر فتح دلانے والی پہلی خاتون کھلاڑی بن گئی ہیں۔ مریبہ علی نے 68 گیندوں پر 102 رنز بنا کر پاکستان کی 165 رن تک پہنچنے میں مدد کی۔ ویسٹ انڈیز کے سابق کرکٹر این بیشپ نے پاکستانی بلے باز مریبہ علی کو T20 بین الاقوامی میچ فارمیٹ میں سنچری بنانے والی پہلی پاکستانی خاتون کا اعزاز حاصل کرنے پر سراہا ہے، اور انہوں نے ایک ٹویٹ میں مریبہ کی اس کامیابی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پورے پاکستان کو مریبہ علی پر فخر کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا اسکواش ایسوسی ایشن کے صدر داؤد خان نے آج خیبر پختونخوا میں اسکواش کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات محکمہ تعلیم کے متعلقہ اہلکاروں کے ساتھ اسکواش کے مقابلوں کے آغاز کے لیے اجلاس کے بعد APP سے باتیں کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال مختلف عمر کے افراد میں زیادہ مقابلوں کے لیے ایک جامع پروگرام تیار کیا گیا ہے۔ زمبابوے کے آل راؤنڈر سکندر رضا بٹ نے، جو پاکستان سپر لیگ فرنچائز لاہور قلندر کا حصہ ہیں، PSL کو اب تک کی بہترین لیگ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PSL ایک انتہائی سخت مقابلہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس پوزیشن کے حوالے سے انتہائی خوش ہیں۔ اور چارسدہ کی ضلع انتظامیہ اور کھیلوں کے ضلع آفیسر کے زیر اہتمام گولڈ کپ چیمپئن شپ عبدالولی خان سپورٹس کمپلیکس میں جاری ہے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ جی، قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تاجر برادری کی کوششوں کو سراہا ہے اور ان کے اہم مسائل حل کرنے میں تعاون کا بھی یقین دلایا ہے۔ اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر احسن ظفر بختاوری کی قیادت میں تاجروں کے ایک وفد سے اسپیکر نے ملاقات کی اور چکوال میں صنعتی زون کے قیام کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔
ان کے مطابق چکوال میں صنعتی اسٹیٹ کی تجویز کو انہوں نے سراہا اور اس اہم منصوبے کے لیے اپنے تعاون اور مدد کا بھی یقین دلایا۔ سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر عدنان محمود اوان نے کہا ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے برقی گاڑیوں اور سڑکوں کے اطراف شجرکاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اے ڈی پی کے نمائندے لوائلٹ کی قیادت میں اے ڈی پی کے وفد سے ملاقات میں کیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک سیالکوٹ میں 200 رکشے چلانا چاہتا ہے، جنہیں شمسی توانائی سے چلنے والی منی بسز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اے ڈی پی شہر کے مختلف علاقوں کے راہگیروں اور سائیکل سواروں کے لیے سڑکوں کے اطراف شجرکاری بھی کرنا چاہتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ کاروباری برادری کا ترقی میں کلیدی کردار ہے، کیونکہ روزگار کے مواقع اور حکومت کے لیے آمدن پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے لاہور کے بانو صنعت و تجارت کے تعاون سے کاروباری برادری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ان سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا اور KSE 100 انڈیکس 248 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,048 پوائنٹ پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 141 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 137 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 13 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 320 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جن میں سے 90 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 203 میں کمی، جبکہ 27 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفان میز کمپنی کی حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 349 روپے کا اضافہ، جبکہ پاک ٹوبیکو کی حصص کی قیمتوں میں 48 روپے 85 روپے کی کمی ہوئی۔ اور نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ آج کچھ اس طرح سے رہی کہ امریکی ڈالر قیمت خرید 262 روپے 80 پیسے، قیمت فروخت 268 روپے 61 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ کی قیمت خرید رہی 316 روپے 58 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 323 روپے 65 پیسے، یورو قیمت خرید 281 روپے 90 پیسے اور قیمت فروخت 287 روپے 76 پیسے، سعودی ریال کی قیمت خرید 69 روپے 97 پیسے، جبکہ سعودی ریال قیمت فروخت 71 روپے 69 پیسے، UAE درہم 72 روپے 2 پیسے اور قیمت فروخت 73 روپے 15 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 96 پیسے قیمت خرید اور 2 روپے 8 روپے پیسے قیمت فروخت۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,68,038 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 18,05,535 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جبکہ 81,02,80 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,04,255 میٹرک ٹن درآمدی سامان اس میں شامل تھا۔ ریڈیو پاکستان آپ سن رہے ہیں، ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ اہم خبریں۔ ادب، فنون اور موسیقی کے شائقین کے لیے 3 روزہ 7واں فیض فیسٹیول کل سے الحمرا آرٹ سینٹر لاہور میں ہوگا۔ فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ فیسٹیول کا اہتمام لاہور آرٹس کونسل کے اشتراک سے کرے گا۔ 3 روزہ 14واں کراچی ادبی میلہ کل سے کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں منعقد ہوگا، جس کا اہتمام آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے کیا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ارشد حسین سعید نے کہا کہ فیسٹیول کا اس سال کو موضوع ہے لوگ، سیارہ اور امکانات۔ انور مقصود کا تحریر کردہ مشہور ڈرامہ 14.5 اگست اس ماہ کی 27 تاریخ کو الحمرا آرٹ سینٹر میں دکھایا جائے گا اور یہ سلسلہ آئندہ ماہ کی 22 تاریخ تک جاری رہے گا۔ یہ تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور آپ کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے آج فیصل آباد کے زراعت اور حیاتیات کے لیے ایٹمی ادارے کا افتتاح کیا۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے قائم کردہ 4 زرعی تحقیقی مراکز میں سے ایک نیوکلیر انسٹی کا ایگریکلچر اینڈ بایولوجی کے اپنے دورے کے دوران انہوں نے نیب کو زرعی تحقیق میں استعداد کار میں اضافے کے لیے IAEA کلیبریٹنگ سینٹر کا درجہ دینے کا اعلان کیا، اور دنیا بھر کے ماہرین زلزلے کی شدت سے ہونے والی ہلاکتوں پر غور کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جنوبی ترکی اور شمالی شام میں سے صرف 12 میل دور بڑی ٹیکٹونک پلیٹ ایک دوسرے پر پھسلی اور اس سے 7.8 شدت کا زلزلہ آیا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں عمران احمد صدیقی سے۔
ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لے میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کالام میں -6 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں 0، لاہور میں 11، کراچی میں 15، پشاور میں 9، کوئٹہ میں 5، مظفر آباد میں 4، گلگت میں 4، کردو میں 0 اور سری نگر میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ اس کے علاوہ چترال، دیر اور گلگت بلتستان میں ہلکی بارش اور ہلکی برف باری کی بھی توقع ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے انقرہ میں ترکیہ کے صدر کے ساتھ ملاقات کی ہے اور زلزلے سے قیمتی جانوں کی ضیاع پر دلی اظہار تعزیت کیا۔ تمام ممتاز علماء نے ترکی اور شام کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے کل یوم یکجہتی منانے کا اعلان کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے اظہر مغل، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل کی خبریں الیاس صفدر، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں محمد رضوان، کوارڈینیشن ایڈیٹر فہد شیراز احمد، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ عبار اللہ سبرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ خبرنامے کی ٹیم، مجھے عرفانہ شاہین اور عبد القدیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔